بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور سائمہ بچپن سے لے کے جوانی تک ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے۔ زندگی کے نشیب و فراز، خوشیاں، رونا ہنسنا سب کچھ اکٹھے دیکھا۔ ہم دونوں کا تعلق ایک عام مڈل کلاس گھرانے سے تھا، جہاں خواب تو بڑے ہوتے ہیں لیکن وسائل چھوٹے۔ پڑھائی ختم ہوئی تو ہم دونوں نے خوابوں کو سینے سے لگایا اور نوکری کی تلاش میں نکل پڑے۔ صبح کی بسوں میں ہاتھوں میں فائل پکڑے، چہروں پہ امید، دل میں ایک ہی خیال کہ بس اب کچھ بن کے دکھانا ہے۔ بہت جگہ انٹرویو دیے، بہت لوگوں سے ملے، لیکن کچھ تجربے ایسے ملے جنہوں نے ایک دن میں زندگی کے بڑے بڑے سبق دے دیے۔ کسی نے مسکرا کر انکار کیا، کسی نے صلاحیتوں پر سوال اٹھایا اور کسی نے بس یہ جتا دیا کہ مڈل کلاس ہونا بھی کبھی کبھی جرم لگتا ہے۔ مگر ہم رکے نہیں۔ ہر انکار کے بعد اپنے رب سے کہا، یا اللہ، جہاں نہیں بہتر وہاں دروازہ بند ہی رکھنا، اور بس یہی دعا ہمارا حوصلہ بنتی گئی۔ ان دنوں ہمارے گھر کے حالات ایسے تھے جیسے ہر سانس ایک امتحان ہو۔ میرے ابو ہیپاٹائٹس کے مریض تھے، دن رات کمزوری، دوا اور خاموشی ان کا حصہ بن چکی تھی، اور میری ماں وہ عورت نہیں، وہ حوصلے کا دوسرا نام تھی۔ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، برتن دھوتی، کپڑے استری کرتی، لیکن میں جب بھی ان کے تھکے ہوئے ہاتھ دیکھتی، دل میں بس ایک ہی دعا نکلتی، یا اللہ اب میری ماں کو آرام دے دے اور اب میری باری ہے محنت کرنے کی۔ میری ماں کو تو بس کسی چیز کی فکر نہیں تھی سوائے اس کے کہ ہماری شادی ہو جائے۔ نہ اپنی بیماری کی، نہ تھکن کی، انہیں بس یہی جلدی تھی کہ یہ بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو جائیں۔ 5 بیٹیاں پہلے ہی جوان تھیں، 3 ابھی اس عمر میں قدم رکھ رہی تھیں جہاں پہ ماں کے دل میں ایک انجانا سا خوف جاگ اٹھتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نوکریاں چلتی رہی، کبھی کسی اسکول میں، کبھی دفتر میں، مگر اس راستے میں کچھ ایسے موڑ بھی آئے کہ جہاں لوگوں کے چہرے انسانوں جیسے تھے مگر نیتیں حیوانوں جیسی تھی۔ کچھ نے ہمدردی کی آڑ میں نظریں اتارنے کی کوشش کی، کچھ نے نرمی کے لہجے میں گندگی چھپائی۔ تب سمجھ آیا اس معاشرے میں عورت، چاہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پائلٹ ہو یا میرے جیسی ایک عام مڈل کلاس لڑکی، عزت کے ساتھ جینا سب کے لیے ایک جیسا امتحان ہے۔ کبھی کبھی لگا یہ دنیا عورت سے اس کی محنت نہیں، اس کی مجبوری خریدنا چاہتی ہے، مگر میں نے ہر بار اپنے رب سے پناہ مانگی اور عزت کا دامن تھامے اس گلی، اس دفتر اور دنیا سے نکل آئی۔ زندگی مشکل تھی، بہت مشکل، لیکن ایمان سلامت تھا، اور شاید یہی میری اصل دولت تھی۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جس نے ہماری زندگی کی ساری تھکن بھلا دی۔ میری اور سائمہ کی منگنی ہو گئی اور ہماری زندگی میں جیسے بہار آ گئی۔ اب ہماری دعاؤں میں شکر تھا، چہروں پہ مسکراہٹ تھی اور دل میں ایک احساس محبت کا۔ میں اپنے منگیتر سے باتیں کیا کرتی اور ہم دونوں اپنے منگیتر کو پرنس کہا کرتے تھے۔ ہم جب کبھی بھی ملتے ہماری زبان پہ صرف اور صرف اپنے اپنے پرنس کی باتیں ہی ہوتی تھی۔ اس نے کیا کہا، کیسے کیا، کب فون کیا، وہ دن جیسے خواب کی تعبیر لگتے تھے۔ مجھے یاد ہے میں نوکری سے تھکی ہاری آتی اور دل میں بس ایک ہی جلدی ہوتی تھی کہ فون اٹھاؤں اور اپنے پرنس سے بات کروں۔ اس کی آواز جیسے ساری تھکن مٹا دیتی تھی۔ لگتا تھا زندگی میں اب کوئی غم باقی نہیں۔ شاید سچ ہی کہا ہے کسی نے کہ جب انسان محبت میں ہوتا ہے تو دنیا کی تلخیاں بھی میٹھی لگنے لگتی۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سا جادو تھا، اس کے الفاظ جیسے میرے دل کے آس پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ کبھی اس کی ہنسی میں خوشبو تھی، کبھی اس کی خاموشی میں بھی ایک مان تھا۔ جب وہ دھیمی آواز میں میرا نام لیتا تھا نا، تو ایسا لگتا تھا جیسے میری زندگی کی ساری تھکن، ساری فکریں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور مجھے اپنا فیوچر اس قدر سیکیور نظر آتا تھا کہ اب مجھے زندگی میں کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کیونکہ میرا پرنس میرے ساتھ ہے۔ مجھے کبھی اپنا نام اتنا خوبصورت نہیں لگا تھا جتنا اس کی زبان سے لگتا تھا۔ اس کی آواز میں کوئی نرمی، کوئی نشہ اور کوئی جادو تھا جو دل پہ چڑھتا چلا جاتا تھا۔ میں گھنٹوں اس کی باتوں میں کھو جاتی تھی اور وقت کا احساس ہی نہیں رہتا تھا، جیسے زندگی کو بس ایک مطلب مل گیا ہو اور اس کی موجودگی میرے خوابوں، دعاؤں، حتیٰ کہ میری مسکراہٹوں تک پھیل گئی تھی۔ اور پھر وہ دن آ گیا، میری شادی کا دن۔ زندگی جیسے ایک نئے سفر کی دہلیز پہ کھڑی تھی۔ میری شادی سائمہ سے بھی پہلے ہو گئی تھی، چند مہینے بعد اس کی بھی ہو گئی اور ہم دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو کے ایک دوسرے کو بھول گئیں۔ شادی کے بعد سب اپنی دنیا میں مصروف ہو گئے اور رفتہ رفتہ ہمارا رابطہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ ہر لڑکی کی طرح میں نے بھی خواب دیکھے تھے ایک شہزادے کے جو مجھے کانچ کی طرح سنبھال کے رکھے گا، جو میری باتوں میں محبت اور میری خاموشی میں احساس تلاش کرے گا، مگر نہ وہ شہزادہ نکلا، نہ میں کسی کہانی کی شہزادی۔ شادی کے بعد احساس ہوا کہ زندگی خواب نہیں، ذمہ داریوں کا بوجھ ہے۔ میں بہو بھی بنی، بھابھی بھی اور آخرکار ایک ماں، لیکن کہیں بیچ میں خود کھو گئی۔ سسرال میں غربت تھی، محرومیاں تھی اور ان کے ساتھ سب روایتی ظلم جو ہر بہو کے حصے میں آتا ہے۔ جب گھر میں پیسہ نہ ہونا تو وہاں محبتیں بھی روٹیاں بن جاتی ہیں، شور کم ہونے لگتا ہے مگر چپ کی آوازیں بڑھ جاتی ہیں۔ وقت گزرتا گیا، بچے پیدا ہوتے گئے اور میں بس جیتی گئی، کبھی ماں کی طرح، کبھی نوکرانی کی طرح۔ مگر ایک دن سچ سامنے آیا کہ میرے شوہر نشہ کرتے ہیں اور وہ سب برائیاں جنہیں ایک عورت ڈر کر سوچتی بھی نہیں، وہ سب
جانا تب میں 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی، اور اب وہ سب کچھ وہ جو چپکے سے کرتا تھا وہ کھلے عام کرنے لگتا تھا، جیسے میری برداشت اس کے لیے اجازت بن گئی ہو۔ 8 لمبے سال میں نے اس گھر میں گزارے، مار کھا کر، چپ رہ کر، خدمتیں کر کے، اور ہر طعنے کو یہ سوچ کر برداشت کیا کہ شاید کل بدل جائے، مگر ایک دن میری برداشت ٹوٹ گئی، جسم بیمار ہو گیا، دل تھک گیا اور روح جیسے بس خاموش ہو گئی۔ میں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا اور بغیر کسی کو کچھ کہے اس گھر سے نکل آئی، واپس میکے میں چلی آئی، مگر یہاں بھی زندگی نے مجھے گلے نہیں لگایا۔ امی عمر اور فکر کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ ان کے لیے میں بیٹی تھی، مگر میرے بچے، ان کے لیے وہ بس ایک نشئی اور ظالم باپ کے بیٹے تھے، جنہوں نے ان کی بیٹی پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے اور اس کو بے دردی سے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ امی کے دل میں محبت تھی، مگر ہاتھوں میں سکت نہیں رہی تھی۔ وہ خود اپنی بیماری، غربت اور بیٹیوں کے بوجھ میں ٹوٹ چکی تھی۔ میں جب ان کے قریب جاتی تو ان کی آنکھوں میں درد ہوتا تھا، جیسے وہ کہنا چاہتی ہوں کہ بیٹی، میں تیری ماں تو ہوں، مگر اب میرے پاس آنسو بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اب 14 سال گزر چکے ہیں، میں وہی عورت ہوں جو کبھی محبت پر یقین رکھتی تھی، جو سمجھتی تھی کہ محبت میں دکھ ختم ہو جاتے ہیں، مگر اب میں جان چکی ہوں کہ دکھ تو بس شکل بدل دیتے ہیں۔ میں اپنی ماں کے گھر میں بیٹھی ہوں، لوگوں کے طعنے سنتی ہوں، شادی شدہ ہو کر واپس آ گئی، 4 بچوں کی ماں ہو کر بھی نوکری کرنی پڑی، جیسے عورت کے جینے کی کوئی اجازت ہی نہیں۔ اب اسکول میں معمولی سی نوکری کرتی ہوں، وہ بھی کسی کی سفارش یا ڈگری سے نہیں، صرف اس لیے کہ بچوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ کبھی سوچا تھا نوکری عزت بنے گی، مگر اب مجبوری بن گئی ہے۔ سچ کہوں تو میری پیاری بہنوں، میں نے زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ اس معاشرے میں عورت کو کام نہیں، خوبصورتی چاہیے۔ ہر ہنر رنگین لپسٹک اور چمکدار جوڑے کے نیچے دبا ہوا ہے۔ میں اب کسی کی نظروں میں اٹریکٹیو نہیں رہی، اس لیے میری قابلیت بھی کسی کو نہیں نظر آتی۔ یہاں ہر موقع، ہر عزت، ہر نوکری بس ان رنگ برنگی تتلیوں کے لیے ہے جو شو کیس میں رکھی جا سکیں، نہ کہ ان عورتوں کے لیے جو اندر سے تھک چکی ہیں مگر پھر بھی ہار نہیں مانتی۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، یہ بظاہر تو کہانی میری دوست کی ہے، مگر حقیقت میں یہ کہانی صرف اس کی نہیں ہے، یہ ان ہزاروں لڑکیوں کی کہانی ہے جو صرف غریب ماں باپ کی بیٹی ہونے کے جرم میں ساری زندگی سولی پر گزارتے ہوئے جی جاتی ہیں، کبھی کسی نشئی شوہر کی بیوی بن کر، کبھی ساس کے طعنے سہ کر، کبھی دنیا کے میلے معیار میں خوبصورتی نہ ہونے کی قیمت چکا کر۔ وہ لڑکیاں جو پڑھتی ہیں، جیتی ہیں، خواب دیکھتی ہیں، مگر ان کے خوابوں کا انجام ہمیشہ غربت کے کسی اندھیرے کمرے میں ہوتا ہے۔ یہ کہانی شاید میری دوست کی تھی، مگر درد ان سب بیٹیوں کا ہے جو اس طرح کے کسی طوفان سے گزر رہی ہیں۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، آپ کو میں اس کا اسکرین شاٹ بھیج رہی ہوں، آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے اب تھک چکی ہے، اور میرا اس سے رابطہ جو ہے نا وہ بہت بعد میں ہوا، اور میں خود اپنی زندگی میں بہت زیادہ مصروف تھی۔ ہر انسان کی زندگی میں اپنے پرابلمز ہوتے ہیں، اور شادی کے بعد تو ویسے بھی آپ کا اپنا وقت نہیں رہتا، آپ کو ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑتا ہے۔ تو بس میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا کہ میرا رابطہ جو ہے وہ ہر اپنی فرینڈ سے، اپنے دوستوں سے ختم ہو گیا تھا۔ تو اب جب وہ مجھے ملی تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، اور چند سالوں سے جب وہ میرے ساتھ ہے تو میں ہر لمحہ اس کے لیے دعا کرتی ہوں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب بھی بہت زیادہ دعا کیجیے گا اس کے لیے۔ جب آج اس نے مجھے یہ میسیج بھیجا نا، تو جس کے ساتھ میں نے بچپن کے خواب دیکھے تھے، جس کے ساتھ منگیتر کی باتوں پہ ہنستی تھی، جس کے دکھ بانٹے تھے، اس کے یہ الفاظ میرے دل میں پتھر کی طرح اتر گئے۔ میری وہ دوست جب میرے ساتھ تتلیوں کی، رنگوں کی، خوشبوؤں کی، ڈائریوں کی باتیں کرتی تھی، وہ تھک چکی ہے، ہار چکی ہے، وہ زمانے کی سختیاں سہ سہ کر زندگی سے تنگ آ چکی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اس کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے کہ وہ زندگی میں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔